اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، بخاری شریف کی اگلی حدیث شریف ہم پڑھیں گے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث شریف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث شریف میں اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ اگر تشبیہ دی جائے تو خیمے میں آپ جانتے ہیں ایک ستون ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کھونٹے جو ہیں وہ زمین پہ گاڑ کر رسیاں باندھ کر اس کے ایک خیمے کی شکل دی جاتی ہے، ایک اس کو شیپ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ ہے شہادتین، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت اور نبی پاک علیہ السلام کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت۔ یہ گویا اس کا ستون ہے، اور اس ستون کو قائم کرنے کے لیے 4 چیزوں کی، 4 کھونٹوں کی گویا ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایک نماز ہے، دوسرا زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور رمضان شریف کے روزے ہیں۔ یہ 4 چیزیں وہ کھونٹے کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ خیمہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ تو اسلام اگر ایک خوبصورت اس کا خیمہ تصور کرتے ہوئے ان 4 چیزوں کو ساتھ رکھا جائے گا تو وہ خیمہ اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اگر وہ کھونٹے ہٹا دیے جائیں، نماز کی کمزوری ہو، روزے کی کمزوری ہو، حج و زکوٰۃ کی کمزوری ہو، تو ظاہری بات ہے ستون تو اپنی جگہ قائم رہے گا، یعنی ایمان تو اپنی جگہ قائم رہے گا، شہادتین تو اپنی جگہ قائم رہیں گی، لیکن وہ کھونٹے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ خوبصورتی نہیں رہے گی۔ تو اس سے کیا معنی نکلتا ہے کہ ایمان شہادتین کے ذریعے تو قائم ہو گیا، اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایمان شہادتین ہے، اور اس کے بعد جب انسان اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے دیتا ہے، تو وہ ایک مومن بن جاتا ہے۔ اس کے بعد خدا وحدہ لا شریک کی حاکمیت کے اندر اسے زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو 4 طرح کی عبادات اس پہ ڈالی جا رہی ہیں، 2 کا تعلق اللہ رب العزت کی شان حاکمانہ کے ساتھ ہے، اس کی شہنشاہی مطلق کے ساتھ ہے کہ جب ایک انسان کسی بھی بادشاہ کی مملکت میں حکومت کے اندر رہتا ہے تو وہ اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ وہ احکامات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جانی ہوتے ہیں، ایک مالی ہوتے ہیں۔ تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ بادشاہی مطلق کی بادشاہت میں رہ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری بادشاہی میں رہتا ہوں، لہذا اپنی جان کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور دوسرا زکوٰۃ، آپ جانتے ہیں کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی بادشاہت ہو تو وہ اپنی رعایا پر کوئی ٹیکس بھی مقرر کرتی ہے، تو اس کی صورت زکوٰۃ ہے۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مثال دینے سے پاک ہے، اس کی حاکمیت مثال سے پاک ہے۔ یہ صرف سامعین کے سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ زکوٰۃ کی صورت میں انسان ٹائم پر جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے کر، جو مسلمان صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے کر یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میں مال کے ساتھ بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہ 2 ایسی عبادات ہیں جن کو زیادہ تر اکٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی جان کے ساتھ اس کی حاکمیت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ یا اللہ میں جان کے ساتھ نماز کے ذریعے حاضر ہوں، اور مال کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو دونوں طرح سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری بندہ دیتا ہے، یعنی اپنی جان کے ساتھ بھی اور اپنی مال کے ساتھ بھی، اور اس کی شان حاکمانہ کو تسلیم کرتا ہے، اس کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ پہلی 2 جو چیزیں ہیں نماز اور زکوٰۃ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شان حاکمانہ کے ساتھ ہے، اور دوسری جو 2 چیزیں ہیں جس طرح روزہ ہے اور حج ہے،
اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شان محبوبانہ کے ساتھ ہے۔ یعنی بندہ مومن کلمہ پڑھ کر جب اللہ کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب اللہ رب العزت کا عاشق بن جاتا ہے، محب بن جاتا ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اظہار روزے کے ذریعے مومن کرتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے اور جماع سے خود کو دور رکھتا ہے۔ ان تین چیزوں سے دور رکھ کر دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ مالک لم یزال، میں تیری محبت میں نے کھانا پینا ترک کر دیا ہے۔ جس طرح کوئی عاشق صادق اپنے محبوب کی یاد میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، دنیاوی مشاغل ترک کر دیتا ہے، دنیا سے منہ موڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے، تصور جانا دل میں لے کر تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس انداز میں ایک بندہ مومن روزہ رکھ کے اعلان کرتا ہے کہ میرے محبوب تیری محبت میں میں کھانا پینا جماع ترک کر رہا ہوں، تیری یاد کے لیے خود کو میں دنیا سے الگ کر رہا ہوں، دنیاوی لذتوں سے الگ کر رہا ہوں۔ تو یہ روزہ ہے۔ اور جب عاشق پہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جب اس تصور سے آگے بڑھتا ہے، پھر محبوب کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر محبوب کے گھر کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، محبوب کے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہے، وہاں کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس کی یاد دلانے والی نشانیاں ہیں، جو اس کی یاد دلاتی ہیں، تو پھر اس صورت کو ادا کرنے کے لیے اپنے محبوب کے گھر کو دیکھنے کے لیے پھر کعبۃ اللہ کا سفر کرتا ہے، محبوب کی اس نشانی کو دیکھتا ہے، محبوب کے اس گھر کو دیکھتا ہے۔ تو اس عبادت کا نام حج ہے۔ تو یہ ان دونوں عبادتوں یعنی روزے اور حج کا تعلق اس کی شان محبوبانہ کے ساتھ ہے اور بندے کی شان محبانہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں احکام شریعہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔